آپ نے سن رکھا ہوگا اندھوں میں کانا راجا، یہی مثال ایک پنڈی کا مفتی ہے اس کی ہے۔ 66,000 ممبر پر علی پاک پر لعنت بھیجے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ اپنے آپ کو مفتی کہنے والا کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیسا ذکر علی ہے بھائی جس کے اندر جھوٹ کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہ چلے؟ تو کہتا ہے 66,000 ممبروں سے، 66 گن کے دکھا دو۔ ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کل ہزاروں ممبروں سے ابو بکر، عمر، عثمان، عمار، صدیقہ، معاویہ کی توہین ہوتی ہے، اور ان ممبروں کے اندر تمہارے پنڈی کے گروپ کے بھی ممبر شامل ہیں۔ خود حنیف قریشی نے عمار صدیقہ پہ تان کیا، حضرت معاویہ پہ بار بار یہ تان کر چکا ہے۔ یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے کہا تھا نو ڈیمانڈ معاویہ، پیچھے سے بولے آزاد دور کیوں جاتے ہو، اس دور میں ہم یہ تمہارا گروپ دکھا رہے ہیں، تمہیں دکھا رہے ہیں، اس کی زندہ مثال تم خود ہو۔ اس ٹولے کا بندہ ریاض شاہ وہ آئے دن حضرت معاویہ پہ تان کرتا ہے، عمار صدیقہ پہ تان کر چکا ہے، طلحہ زبیر پر کہتا ہے اگر تم بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ کتے یہ ہے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے اہل بیت کو ہدیہ نہیں ملے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کس نے کی؟ وہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے، اموی نہیں تھے۔ ہمیں حضرت معاویہ کے ٹکڑے ملے تو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں، چوم کے کھائیں۔ اور بنو امیہ کا خاندان الحمدللہ نبی پاک اور خاندان رسول کا محبوب خاندان تھا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں ہوں گے جو اہل بیت اور صحابہ کو گالیاں دینے والے تھے، لیکن بات اصل میں ہے کہ تم جو یہ بنا کے پیش کرتے ہو جی ممبروں سے حکومت کی طرف سے آرڈر تھا حضرت علی کو گالی دو اور لگاتے ہو بنو امیہ پر، پورے خاندان پر، یہ جھوٹ ہے پرلے درجے کا۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس جھوٹ کو ثابت کرے، چونکہ یہ خود تان کرتے ہیں۔ اس نے خود تان کیا عمار صدیقہ پر، شدید توہین کی آئی تاکہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتا ہے جی اس نے توبہ کر لی، توبہ میں کہتا ہوں دکھاؤ نا توبہ کہاں کی، اس نے تو مانا ہی نہیں ہے میں نے کچھ گستاخیاں کی ہیں یا بدتمیزیاں۔ ہم صحابہ ہم کوفے میں نہیں رہیں گے، یہاں عثمان غنی کی توہین کی جاتی ہے، کبھی آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ حضرت عثمان کو بھی گالیاں دی جاتی تھی۔ تم دیکھو میرے صحابہ پہ کوئی یعنی تان کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، کہو تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، حضور کو پتا تھا میرے صحابہ پہ تان کیا جائے گا، اس لیے کبھی آپ قریشی کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے، وہی جھوٹی روایت بار بار بیان کرے گا 66,000 ممبر والی۔ ہم کہتے ہیں 66,000 تو دور کی بات ہے، حضرت صاحب 66 گن کے دکھا دیں، اور پھر یہ بھی چیلنج کرتے ہیں اس روایت کو ثابت کر کے دکھائیں۔ اگلے دن ایک بندے نے جناب ایک ہمارے دوست کو میسج بھیجا کہ آپ کے شاہ صاحب نے مصطفی صاحب کے بارے میں کہا ہے، تو یہی بات دیکھو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا میں نے قریشی کی تقریر نہیں مانگی، میں نے بسندے سے ہی روایت مانگی ہے، قریشی کی تقریر نہیں مانگی، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ سارا یہ مصطفی صاحب کا ایک چاہنے والا جو اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھتا ہے، وہ جناب ہمارے اس ویڈیو کے نیچے حضرت معاویہ پہ تان وہ بھی کر رہا تھا۔ یعنی آپ نے سن رکھا ہوگا اندھوں میں کانا راجا، یہی مثال ایک پنڈی کا مفتی ہے اس کی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی مرتضیٰ کو 66,000 ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں۔ لوگوں ایسا دور بھی آیا، آج ہم آذان سے پہلے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، ایسا کہ 66,000 ممبر پر یہ مروان کمینے کے حکم پر 66,000 ممبر پر مؤذنوں کو لازم تھا کہ وہ آذان سے پہلے علی پاک پر لعنت بھیجیں۔ اور نیچے یوں لگتا ہے جیسے کچھ پی کے بیٹھے ہوئے، ہوش ہی نہیں کہ کتنا بڑا جھوٹ بلنڈر چھوڑ رہا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ اپنے آپ کو مفتی کہنے والا کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ 66,000 ممبروں سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، اس کے پاس کوئی حساب ہے؟ یہ بتا سکتا ہے وہ 66,000 ممبر کہاں کہاں تھے؟ یہ تو 6600 نہیں بتا سکتا، یہ تو 66 ممبر نہیں بتا سکتا، 66,000 تو دور کی بات ہے۔ پوچھیں اس سے کہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، علی کے ذکر میں جھوٹ بولنے والے، علی جھوٹوں کے ساتھ نہیں، علی سچوں کے ساتھ ہے۔ کونوا مع الصادقین کا حکم ہے، معاذ اللہ تعالی۔ ہاں جی تو کہہ رہا ہے 66,000 ممبر، 66 گن کے دکھا، نہیں تو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں آج کل ہزاروں ممبروں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عمار، عائشہ، طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ کی توہین ہوتی ہے، ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ حضرت علی سے زیادہ ان ہستیوں کی توہین ہوتی ہے۔ آج کل ان اہل بیت کے خلاف بولنے والے چند بدبخت ہوں گے، لیکن ان ہستیوں ابو بکر، عمر، عثمان، عمار، عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ کے خلاف بولنے والے لاکھوں ہوں گے، لاکھوں ملعون، لاکھوں خبیث ہوں گے، لیکن کبھی یہ بات نہیں کریں گے۔ لیکن رافضیوں کی اڑائی باتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے نکتے، یہ 66,000 ممبروں سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اس سے کہیں 66 گن کے دکھا دو، 66,000 تو دور کی بات ہے، 66 گن کے دکھا دو اگر مرد ہو تو، نہیں تو کہو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں، ذکر علی میں جھوٹ بولتا ہوں۔ جب تک جھوٹ نہ بولوں تو لوگ خوش نہیں ہوتے، جھوٹ بولوں، جھوٹے نکتے چھوڑوں، جھوٹی روایتیں موضوع بیان کروں، پھر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ رافضیوں کے چرائے ہوئے نکتے، جی من کن تو مولا فعلی و مولا، جب نبی پاک نبیوں کے مولا ہیں تو حضرت علی بھی نبیوں کے مولا ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ رافضیوں کا ہے جو اس مفتی نے چرایا ہے۔ وہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضرت پنجتن پاک کے وسیلے سے جناب قبول ہوئی، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اہل سنت کے نزدیک جھوٹی روایت ہے، رافضیوں کی روایت ہے جھوٹی۔ تو یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ، اس طرح کے جھوٹ بول کے یہ ذکر علی کرتا ہے۔ کیا ذکر علی جھوٹی روایتوں کا محتاج ہے، جھوٹے نکتوں کا محتاج ہے؟
ذرا انہیں خیال نہیں آتا یہ کیسا ذکر علی ہے بھائی جس کے اندر جھوٹ کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہ چلے. تو کہتا ہے 66,000 ممبروں سے. 66 گن کے دکھا دو. ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کل ہزاروں ممبروں سے ابو بکر، عمر، عثمان، عمار، صدیقہ، معاویہ کی توہین ہوتی ہے، اور ان ممبروں کے اندر تمہارے پنڈی کے گروپ کے بھی ممبر شامل ہیں. سینکڑوں تمہارے ممبر ہیں، آئے روز تم حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہو. خود حنیف قریشی نے اما عائشہ صدیقہ پہ تان کیا. حضرت معاویہ پہ بار بار یہ تان کر چکا ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے کہا تھا نو ڈیمانڈ معاویہ. پیچھے اس نے تقریر کاٹ دی جس کا اس نے ٹائٹل دیا کہ عمار کا قاتل کون، لیکن بتا نہیں سکا. بتائے کون ہے؟ کہتا ہے حضرت عمار کے نام کی مسجد کیوں نہیں بناتے؟ آخر کوئی بات تو ہے، مولویوں کے گریبان سے پکڑو. اتنا بڑا مار بن یاسر، کچھ تو راز ہے نا کہ اس صحابی کا نام قوم کے سامنے نہ آئے. کچھ تو وجہ ہے، ورنہ پوچھو ان مولویوں کو، گریبان سے پکڑ کے پوچھو ان سے. میں نے کئی دفعہ سے کہا ہے بتاؤ نا، حضرت عمار کا کہہ رہے ہو نا کہ کوئی بات تو ہے، کوئی بات تو بتاؤ کون سی بات ہے. اگر جرأت ہے تو بتاؤ نا کہ کیا بات ہے کہ حضرت عمار کے نام کی مسجد نہیں بناتے. حالانکہ الحمدللہ ہیں، یہ بات نہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے آخر کوئی بات تو ہے نا. وہ فیات الباغیہ والی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے نا کہ بھئی حضرت معاویہ کی وجہ سے تم ان کے نام کی مسجد نہیں بناتے. کتنا بڑی ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے، کتنا بڑا بہتان ہے. تو لہذا دور کیوں جاتے ہو؟ اس دور میں ہم یہ تمہارا گروپ دکھا رہے ہیں، تمہیں دکھا رہے ہیں، اس کی زندہ مثال تم خود ہو. اگلے دن پوڈ کاسٹ کے اندر کہہ رہا تھا حضرت معاویہ خطا پر تھے، حق پر نہیں تھے. حضرت معاویہ کی اس کاروائی کو جو انہوں نے حضرت مولا کائنات کے خلاف جنگ کی، تو اس کو اہل سنت و جماعت خطا کہتے ہیں. یعنی اس کو حق نہیں کہتے ہیں، درست نہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے یہ خطا کس معنوں میں؟ اجتہاد. آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ جملہ بنتا ہے کہ خطا پر تھے، حق پر نہیں تھے، یا یہ بنتا ہے کہ حضرت علی حق کے اجتہادی پر تھے، حضرت معاویہ یا خطا اجتہادی پر تھے. جملہ تو یہ بنتا ہے نا. کہتا ہے وہ حق پر نہیں تھے، وہ خطا پر تھے. یا اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت معاویہ حق پر نہیں تھے، خطا پر تھے، یا کہ حضرت معاویہ خطا اجتہادی پر تھے، حضرت علی حق اجتہادی پر تھے. جملہ تو یہ بنتا ہے. تو یہ آج تک یہ تان کر رہا ہے حضرت معاویہ پہ. اس ٹولے کا بندہ ریاض شاہ، وہ آئے دن حضرت معاویہ پہ تان کرتا ہے، اما عائشہ صدیقہ پہ تان کر چکا ہے، طلحہ زبیر پر کہتا ہے اگر تم ہمیں مانتے تو جمل و صفین نہ ہوتی، اگر تم ہمیں مانتے تو جمل و صفین نہ ہوتی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے. اگر وہ مان لیتے تو صفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، ناروان کیوں ہوتی؟ یہ ہوئی اس لیے ہے کہ تم نہیں مانتے، وگرنہ علی تو قرآن کا جھنڈا لے کے کھڑا. اب کیا مراد ہے؟ کس پہ تان کر رہا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ پہ تان کر رہا ہے، طلحہ زبیر پہ تان کر رہا ہے. اور بھائی دور نہ جاؤ، تمہارے ممبر اس وقت پنڈی کے اندر ہیں جن سے اما عائشہ صدیقہ پہ تان ہوا ہے، ہوتا ہے، طلحہ زبیر پہ تان ہوا ہے، ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ پہ اکثر تان ہوتا ہے. پہلے ان کا حساب دو نا، ان ممبروں کا. اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ جھوٹ اڑا رہے ہو کہ 66,000 ممبروں سے نعوذ باللہ حضرت علی پر معاذ اللہ تان کیا جاتا تھا. کتنی بڑی جھوٹی بات ہے. تو 66 نہیں گن سکتا. پھر کہتا ہے جناب میں چونکہ علی کا چاہنے والا ہوں، جس علی پر 66,000 ممبروں سے تان کیا جاتا، گالیاں دی جاتی تھیں، آئے روز میرے خلاف بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کلپ بناتے ہیں، جھوٹے کلپ بناتے ہیں. کے سال سے ایوریجن 50 کلپ میرے خلاف مولوی بناتے ہیں، کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں. بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ کتے، یہ حیدر کرار کے غلام پہ بھونک رہے ہیں، ہمیں پرواہ. اور میں کہتا ہوں کوئی 1-2 کلپ دکھا دو جو تیرے خلاف کسی نے جھوٹا بنایا، ورنہ تقریباً صحیح ہے. اگر تیرے خلاف کسی نے کلپ بنایا تو غلط نہیں بنایا. اگر 100 بنے ہیں تو 98 کلپ بالکل صحیح ہوں گے. کوئی بتا نا تیرے خلاف تو سچا ہے اور تیرے خلاف کلپ غلط بن گیا. اگر جرأت ہے تو بتاؤ، نشاندہی کرو. پھر کہتا ہے بنو امیہ کے ٹکڑے پلنے والے. کون بھائی بنو امیہ کے ٹکڑے پلنے والے؟ حضرت معاویہ کی طرف سے اہل بیت کو ہدیہ نہیں ملے. غزوہ تبوک کی تیاری کس نے کی؟ وہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے، اموی نہیں تھے. دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. کیا حسن و حسین حضرت معاویہ سے تحفے وصول نہیں کرتے تھے؟ اب تیرے جیسا منہ پھٹ کو ناس بھی کہے کہ اہل بیت معاذ اللہ حضرت معاویہ کے پلے ہیں جو تو نے چبڑ ماری ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہوگی، گستاخی ہوگی، بکواس ہوگا. تو یہ بھی تم نے بکواس کیا ہے کہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے، حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں جن سے ہدیہ حسن و حسین وصول کرتے رہے ہیں. اگر ہمیں حضرت معاویہ کے ٹکڑے ملے تو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں، چوم کے کھائیں. حضرت عثمان کے ٹکڑے ملے چوم کے کھائیں، عمر بن عبدالعزیز کے ٹکڑے ملے چوم کے کھائیں، جو نیک بندے ہیں. اور بنو امیہ کا خاندان الحمدللہ نبی پاک اور خاندان رسول کا محبوب خاندان تھا. ہاں جی اختلاف ہوتے رہتے ہیں لیکن محبوب خاندان تھا. اتنے رشتے دونوں خاندانوں کے ہیں کوئی حساب نہیں کر سکتا، بنو ہاشم بنو امیہ کے. تو یہ جو اصل سبائی ٹولہ ہے نا، سبائی ٹولہ
یہ رافضی سبائی ٹولہ یہ اپنی دشمنی اہل بیت اور دشمنی اسلام چھپانے کے لیے یہ بار بار ہٹ کرتا ہے بنو امیہ پہ، بنو امیہ پہ۔ ٹھیک ہے بنو امیہ کے اندر بدبخت بھی ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پورے خاندان کو ٹارگٹ کرنا، بنو امیہ کے ٹکڑوں پلنے والے۔ تجھے نہیں پتا جب علی مرتضیٰ کی شادی ہوئی تھی تو زرہ کس کو دی تھی اور زرہ والے نے واپس کیا لٹایا تھا؟ اگر تیرے اندر تھوڑی بھی کوئی تمیز ہوتی تو یہ گھٹیا جملہ یہ بھی چرایا ہوا رافضیوں کا جملہ ہے، یہ بھی رافضیوں کا جملہ ہے، بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ اور دوسری بات عرض کروں، یہ چونکہ رافضیوں کے ناقلی ہیں نا، یہ ان کے جملے چراتے ہیں، ان کے نقطے چراتے ہیں، ان کی جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اب دوسرا پہلو آپ دیکھیں، یہ بار بار کہیں گے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، بالکل انکار نہیں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں دینے والے بے شمار لوگ ہوں گے، لیکن اکیلے حضرت علی کو گالیاں دینے والے نہیں تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، اما عائشہ صدیقہ کی توہین کرنے والے بھی بے شمار لوگ تھے۔ وہ پورا جو ٹولہ تھا، وہ سوائی ابن عبداللہ بن سبا کا جو ٹولہ تھا، وہ مصری، وہ بصری، وہ کوفی، سارے جو عثمان غنی کے خلاف آئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ پہلے عثمان کو گالیاں دینے والے تھے، پھر انہی میں سے گروہ نکلا تھا نا جو خارجی بنے، حضرت علی کو گالیاں دینے لگ گئے، انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، انہوں نے امام حسین کو پھر کوفے بلا کے شہید کیا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں ہوں گے جو اہل بیت اور صحابہ کو گالیاں دینے والے تھے، لیکن بات اصل میں ہے کہ تم جو یہ بنا کے پیش کرتے ہو جی ممبروں سے حکومت کی طرف سے آرڈر تھا حضرت علی کو گالی دو، اور لگاتے ہو بنو امیہ پر، پورے خاندان پر، یہ جھوٹ ہے پرلے درجے کا۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس جھوٹ کو ثابت کرے۔ ممبروں پر حکومت کی طرف سے آرڈر کے ساتھ گالیاں دینا یہ جرأت ہے کسی کی ثابت کرے، ورنہ ہزاروں ہوں گے جو حضرت علی کو صرف معاذ اللہ گالیاں نہیں دیتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، اما عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ کی توہین کرنے والے تھے، اور آج کثیر ہیں، کوئی چند ہوں گے جو اہل بیت کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہوں گے اس دور کے اندر، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، اما عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ کی توہین کرنے والے لاکھوں کروڑوں بدبخت ملعون لوگ موجود ہیں، لیکن کبھی یہ بات نہیں کریں گے، صرف ایک پہلو بیان کریں گے جی حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا ابو بکر، عمر کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی؟ لسان المیزان کے اندر موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے شاگرد اور آپ کے سچے ملنگ سوید بن غافلہ، داخل علی فی عمارتہ فقال انی مررت بنفر، وہ ایک گروپ کے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا علی مرتضیٰ شیر خدا سے، یذکرون ابا بکر و عمر، وہ ابو بکر عمر کی توہین کر رہے ہیں، یرون انک تدمر اللہما مثل ذالک، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ علی بھی یہی نظریہ رکھتے ابو بکر عمر کی معاذ اللہ بارے میں۔ منہم عبداللہ ابن سبا، ان میں عبداللہ بن سبا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے بلایا، سزا دی، مدائن کی طرف نکالا اور فرمایا لا یساکننی فی بلدۃ ابدا، فرمایا جس شہر کے اندر، کوفے کے اندر جب تک میں ہوں اس میں ابو بکر عمر کا گستاخ نہیں رہ سکتا، مجھے پتہ چل گیا کسی نے گستاخی کی ہے وہ تو دور کی بات ہے، یہاں تک لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، اگر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے اسے بھی کوڑے لگاؤں گا۔ توہین کرنا تو دور کی بات ہے، ابو بکر عمر کی توہین کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب بتاؤ کیا تاریخ کے اندر یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے تھے؟ کبھی تم نے بات کی ہے؟ صرف رافضیوں کی نقل میں ایک ہی پہلو تم صرف مشہور کرتے ہو، صرف یہ مشہور کرتے حضرت علی کی گستاخی کرنے والے لوگ تھے۔ کیا ابو بکر عمر کی گستاخیاں نہیں ہوئی؟ کیا اما عائشہ صدیقہ کی گستاخی نہیں ہوئی؟ یا الاعتقاد میرے سامنے ہے، حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ جب بصرہ میں تھے تو جس نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کی توہین کی، حضرت علی پاس ہیں ان کی موجودگی میں، قال عمار بن یاسر بمشہد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ حضرت علی کی موجودگی میں حضرت عمار بن یاسر نے اس بدبخت سے یہ کہا، لمن نال من عائشہ تھا اسکت مقبوحن منبوحن، او کو جبوتھی والے، او بدصورت، او بد شکل، او بدتمیز، خبردار اپنی زبان کو بند کر، اسکت، زبان بند کر، توزی حبیبت رسول اللہ ہے، کیا تو رسول اللہ کی محبوبہ زوجہ کو تو اذیت دیتا ہے؟ انہا زوجۃ رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ علی مرتضیٰ کے سامنے ایک کمینہ، ایک ملعون اما عائشہ صدیقہ کو بکواس کر رہا ہے اور عمار بن یاسر اس کا منہ بند فرما رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کو بکواس کرنے والے تھے، بکواس کرنے والے ہیں، چونکہ یہ خود تان کرتے ہیں، اس نے خود تان کیا اما عائشہ صدیقہ پر، شدید توہین کی، آج تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کہتا ہے جی اس نے توبہ کر لی، توبہ، میں کہتا ہوں دکھاؤ نا توبہ کہاں کی، اس نے تو مانے ہی نہیں ہے میں نے کچھ گستاخیاں کی ہیں یا بدتمیزیاں کی ہیں، پہلے مانے تو صحیح نا، وہ تو کہتا ہے اگر ہو گئی ہے تو معافی، تو ہم بھی روزانہ کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی ہو گئی ہے تو معافی، یہ وہ معافی تو نہیں ہے جو اس کی بنتی ہے کہ بندہ کھل کھلا کے صاف تان تشنیع کرے صحابہ اکرام پر، اما عائشہ صدیقہ پہ، اور توبہ کے باری بندہ کہے نہیں جناب بس اگر مجھ سے کوئی ہو گئی ہے تو معافی چاہتا ہوں، مدینے جا کے جناب اس نے معافی مانگ رہی، یہ سب چکر ہے، فراڈ ہے سارا۔ اب اسی طرح کیا عثمان غنی کی تو نہیں ہوتی تھی؟ کیا عثمان غنی کو گالیاں دینے والے نہیں تھے؟ کتنے صحابہ نے کوفہ چھوڑ دیا، کوفے میں عام سر عام حضرت عثمان غنی پہ تان کیا جاتا تھا۔ عدی بن حاتم
जरीर बिन अब्दुल्ला, हंजला कातिब नबी, ये 3 सहाबा ने कूफा छोड़ा। मिनल कूफती इलल कुरकैसिया, ये कुरकैसिया की तरफ चले गए। वक़ालू ला नुकीमु बेबालदिन युश्तमु फीही उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इन्होंने कहा हम कूफे में नहीं रहेंगे जहाँ उस्मान गनी पर तान किया जाता है, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं। हम सहाबा हम कूफे में नहीं रहेंगे, यहाँ उस्मान गनी की तौहीन की जाती है। कभी आप इनकी ज़ुबान से नहीं सुनेंगे कि हज़रत उस्मान को भी गालियाँ दी जाती थी, चूँकि ये नाकली हैं राफ़ज़ियों के, ये उनसे चुराए जुमले बोलते हैं। और इसी तरह पूरा जनाब एक कबीला बनु अरकम, जो कबीला किंदा की एक शाख था, और अदी बिन उमैरा के ख़ानदान के लोग, पूरा कबीला बनु अरकम ने कूफा छोड़ दिया। इसी वजह से उन्होंने कहा, कूफा छोड़ के वो शाम चले गए, उन्होंने कहा हम शहर में नहीं रहेंगे, यहाँ उस्मान गनी की तौहीन होती है। पूरा कबीला कूफा छोड़ गया उस्मान गनी की तौहीन होने की वजह से। और 3 सहाबा अदी बिन हातिम, जरीर बिन अब्दुल्ला, हंजला कातिबुन नबी, 3 सहाबा ने कूफा छोड़ा, ये कहते हुए ला नुकीमु बिबालदिन युश्तमु फी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, लेकिन कभी ये बात बयान नहीं करेंगे कि उस्मान गनी की तौहीन करने वाले थे, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तौहीन करने वाले थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक की तौहीन करने वाले थे। और आज बेहिसाब हैं, बेहिसाब हैं। और फिर आखिरी बात यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को यह ख़तरा था मेरे सहाबा पे तान होगा, यानी वाज़ेह हदीस के अंदर है कि मेरे सहाबा पे तान होगा। इसलिए फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यस्सुब्बूना सहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम देखो मेरे सहाबा पे कोई यानी तान कर रहा है, बकवास कर रहा है, कहो तेरे शर पे अल्लाह की लानत हो। क्यों? हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर को पता था मेरे सहाबा पे तान किया जाएगा, इसलिए फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी सहाबी ला तत्तखिज़ुम गरदा मिन बादी, कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना ना बनाना। जिसने उनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह होगी, जिसने बुग़्ज़ रखा वो मेरा बुग़्ज़ होगा। वमन अज़ाम फ़क़द अज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी मुझे अज़ियत दी। तो सहाबा को अज़ियत देने वाले ज़्यादा हैं, उनकी कभी ये बात नहीं करते। बार बार वो झूठी रवायतें पढ़ के राफ़ज़ियों की घड़ी हुई कि 66,000 मेंबरों वाली वो बयान करेंगे, लेकिन ये जो हकीकत जो सामने ये बयान नहीं करेंगे, चूँकि ये नकल करने वाले लोग हैं। और हदीस मुबारका के अंदर दाऊली सहाबी व सहारी फमन सब फ़अली लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, मेरे लिए मेरे सहाबा और मेरे ससुराल मेरे रिश्तेदारों को छोड़ दो, जिसने उन पर सब किया उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, लोगों की लानत है। ये नबी पाक ने क्यों लानत की, हुजूर को पता था। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। और ये हदीस भी कई किताबों के अंदर रवायत मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया आखिरी ज़माने में राफ़ज़ी होंगे, राफ़ज़ी, और निशानी क्या होगी कि या सुब्बूना अबा बकर व उमर, वो हज़रत अबू बकर उमर की तौहीन करेंगे, गालियाँ देंगे। कभी आप कुरैशी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे, वही झूठी रवायत बार बार बयान करेगा 66,000 मेंबरों वाली। हम कहते हैं 66,000 तो दूर की बात, हज़रत साहब 66 गिन के दिखा दें, और फिर ये भी चैलेंज करते हैं इस रवायत को साबित करके दिखाएं। अगले दिन एक बंदे ने जनाब एक हमारे दोस्त को मैसेज भेजा कि आपके शाह साहब ने मुस्तफ़ा साहब के बारे में कहा है, उन्होंने जो कहा था कि अस्तली को मेंबरों से गालियाँ हुकूमत की तरफ से दी जाती थी। तो यही बात देखो कुरैशी साहब कह रहे हैं, ये लें जवाब है, शाह साहब की बात का जवाब है। मैंने कहा मैंने कुरैशी की तकरीर नहीं मांगी, मैंने बसंदे सही रवायत मांगी है, कुरैशी की तकरीर नहीं मांगी। वो तो झूठ बोल रहा है। आप सारा ये कुरैशी टब्बर, ये मुस्तफ़ाई साहब सारे मिल जाए ना, मुस्तफ़ाई साहब का एक चाहने वाला जो अपने नाम के साथ मुस्तफ़ाई लिखता है, वो जनाब हमारे उस वीडियो के नीचे माज़अल्लाह वही बात यानी दिफा कर रहा था मुस्तफ़ाई साहब का, हज़रत मुआविया पे तान वो भी कर रहा था, यानी साथ में मुस्तफ़ाई लिखता है, मुस्तफ़ाई साहब के साथ सलाम भी ले रहा है, और जनाब नीचे वो वही बकवास तरीके झूठी रवायतें वो हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ शेयर कर रहा था। देखो तुम कह रहे हो कि जनाब मुस्तफ़ाई साहब ने ऐसे बात कर दी, ये देखो हज़रत मुआविया की तरफ से ये काम होता था। ये मुस्तफ़ाई साहब का चाहने वाला शिगिर्द है, मुरीद है, जो भी है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे किसी दोस्त ने भेजा है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये मुस्तफ़ाई साहब का टोला भी मिल जाए, ये कुरैशी साहब का भी टोला, इस झूठ को साबित करें ना किस दौर के अंदर 66,000 मेंबर, 66 मेंबरों से ही हुकूमत की तरफ से माज़अल्लाह बाकायदा अली मुर्तज़ा को गालियाँ दी जाती हैं। साबित करें, हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन।